قصبے کے باہر ایک قدیم درگت کا درخت کھڑا تھا۔ اس کی جڑیں سانپوں کی طرح مڑی ہوئی تھیں، شاخیں بھاری تھیں جیسے کوئی راز اٹھائے ہوئے ہوں۔ بزرگ خبردار کرتے تھے، مغرب کے بعد اس کے پاس مت جانا، یہ غیب کی مخلوق کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن 3 نڈر دوست ہنس پڑے۔ ایک نے شیخی ماری، اگر ہمت ہے تو آج رات اس کے نیچے کچرا پھینک دکھاؤ۔ یوں شرط لگ گئی۔ مغرب کی اذان کی آخری صدا مدھم ہوئی تو ایک لڑکا دبے قدموں برگد کے نیچے پہنچا۔ اس نے کچرے کا تھیلا جڑوں کے پاس پھینکا اور بھاگ آیا۔ دوست خوشی سے چیخ پڑے، شرط جیت لی گئی تھی۔ مگر جب وہ لوٹ رہے تھے تو اوپر کی شاخیں ہلنے لگیں، حالانکہ ہوا نہیں تھی۔ اس رات وہ لڑکا جاگا تو کمرے میں دھیمی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، چلے جاؤ چلے جاؤ۔ وہ ساکت رہ گیا، اندھیرے میں تکتا رہا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ دوسری رات معاملہ بڑھ گیا، کھڑکی زور سے ہلنے لگی اور کونے میں ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، لمبا، آنکھیں دہکتی ہوئی۔ اس نے لائٹ جلائی، سایہ غائب ہو گیا۔ خوف نے اس کا دل جکڑ لیا، وہ دعا پڑھنا چاہتا تھا مگر زبان بھاری ہو گئی۔ تیسری رات دہشت چھا گئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ برگد کی جڑیں اسے گھسیٹ رہی ہیں، نیچے نیچے ایک تاریک غار میں جہاں بلند قامت جن اسے گھیرے کھڑے تھے۔ ان کی آوازیں سرسرائیں، تو نے ہمارا مسکن گندا کیا، تنبیہات مذاق میں اڑائیں۔ ان کی شکلیں خوفناک تھیں، کچھ کی آنکھیں آگ کی طرح، کچھ کے چہرے درندوں جیسے بگڑے ہوئے۔ اچانک وہ جاگ اٹھا مگر جسم پتھر ہو گیا۔ آنکھیں کھلی تھیں، دل دھڑک رہا تھا مگر حرکت نہیں کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ سینہ یوں دب گیا جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہو۔ وہ نیند کی مفلوجی میں پھنس گیا۔ صبح کے وقت پیلا اور کانپتا ہوا وہ امام کے پاس پہنچا۔ امام نے غور سے سنا اور کہا، بیٹے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند و خالی جگہوں پر پیشاب نہ کرو کیونکہ وہ جنات کی رہائش گاہیں ہیں۔ جب ان کی جگہوں کا احترام کرنا لازم ہے تو کچرے سے انہیں گندا کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ امام نے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پڑھنا شروع کیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر فرمایا، بے شک شیطان کا بس ان پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لڑکا کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آہستہ آہستہ بوجھ ہٹ گیا، زبان کھل گئی۔ وہ بولا، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام نے نصیحت کی، غیب کی دنیا حقیقت ہے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس پر ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے اور صبح تک شیطان قریب نہیں آتا۔ اصل بہادری یہ نہیں کہ غیب کا مذاق اڑاؤ، بلکہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لڑکے نے توبہ کی، دوستوں نے بھی سمجھا کہ اللہ کی تنبیہات کا مذاق اڑانا ہلاکت ہے۔ بچوں، یاد رکھو، غیب کا احترام کرو، صبح و شام اللہ کی پناہ مانگو اور اس کی یاد سے جڑے رہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اور جو شخص رحمان کی یاد سے منہ موڑتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ برگد کا درخت آج بھی کھڑا ہے مگر اب کوئی اس کے نیچے کچرا پھینکنے کی جرت نہیں کرتا۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔